اچھی خبر ہے اور اس اچھی خبر کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر ثاقب صاحب, ظاہر ہے یہ ایک طرح کی خوشخبری ہے کہ اگر پلازما کے ذریعے ایک ایسے شخص کا جو اس بیماری کے خلاف لڑ چکا ہو اور اس سے علاج ہو جائے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ واقعی یہ اتنا ہی آسان ہے, اور اس کو جو آپ نے استعمال کرنے کا سوچا اور پھر یایا جعفری نے آپ کی مدد کری, تو کتنے لوگوں کا اس سے علاج ہو سکتا ہے ایک صحت مند, کورونا سے صحت مند شخص کے پلازما کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پلازما سے ایک شخص کا علاج ہو سکتا ہے. جو اسٹڈی چائنا کی ابھی کوٹ کی گئی اس میں 200 ملز 250 ملز پلازما نکال کے جو پیشنٹ تھا اس کو لگایا گیا. اچھا, مزید یہ کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر اور کنڈیشنز ہیں, جس طرح سے دیکھیے ایٹ دس مومنٹ پوری دنیا میں کوئی بھی اسٹینڈرڈ آف کیئر نہیں ہے کورونا کے لیے. کبھی امریکہ سے کلوروکوین کی بات آ رہی ہے, کبھی ایزیتھرومائسن فرانس سے آ رہا ہے, اور کبھی چائنا سے پلازما کی بات آ رہی ہے. مگر یہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. ایک دوا سے ہر مریض کی ہر کنڈیشن کا علاج نہیں کیا جاتا. 70% مریض ایسے ہیں جن کو سمپل پیناڈول اور نزلہ زکام کھانسی کی دوا سے صحیح ہو جاتے ہیں. 20% وہ جن کو ڈاکٹر کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ان پیشنٹس کو وہ کلوروکوین اور ایزیتھرومائسن یہ سب کچھ تیار دے رہے ہیں, یہ آفر کیا جا رہا ہے. اور وہ 10% سے کم مریض جو کہ انٹینسو کیئر یونٹ تک پہنچتے ہیں, ان کو پھر پلازما تھراپی سے ٹریٹ کر کے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جناب صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے مریض کے حوالے سے بھی کہ کس سٹیج پر یہ مریض کو لگایا جانا ممکن ہے اور اس سے کتنی ضرورت ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. میں یایا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. یایا, پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ اس مرض کے خلاف لڑتے ہوئے صحت یاب ہیں, ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. اب کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش دوبارہ نہیں, کیونکہ یہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک بار کسی شخص کو ہو سکتا ہے تو دوبارہ بھی وہ خدا نخواستہ پازیٹیو آ جاتا ہے. آپ تو الحمدللہ ٹھیک ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور جیسے بیمار ہونے سے پہلے بالکل تندرست و صحت مند تھا, بالکل ویسے ہی تندرست. بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے فائٹ کیا اس بیماری سے جو کہ ایک خوف کی علامت بن چکا ہے پوری دنیا میں. یایا, آپ جب اس بیماری سے لڑ رہے تھے, کیونکہ آپ وہ پہلے شخص تھے جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے, ایک نارمل تھا جیسے ہم کسی بھی بیماری سے لڑتے ہیں اور کوئی بھی بیماری اگر ہمیں ہو جاتی ہے, یہ ایک نارمل تھا, یا آپ بھی خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا؟ بالکل, جب پہلی دفعہ پتہ چلا اور ایک انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ایک ہائپ کریٹ تھی اس کی, تھوڑا بہت خوف مجھے ہوا. یہ کہ میں نے پھر اللہ سے دعا کی اس حوالے سے کہ مجھے ہمت حوصلہ دے اور شفا دے اس وقت میں. اس کے علاوہ گھر والوں کی سپورٹ, دوستوں کی سپورٹ اور لوگوں کی دعائیں, جس سے کافی امید اور حوصلہ ملا. اور پھر اور بالکل بھی ٹھیک ہے. یایا, یہ بتائیے گا کہ گھر والوں کی سپورٹ اس میں کتنی ضروری ہوتی ہے, کتنا آپ کو سپورٹ درکار ہوتی ہے جب اس طرح کی صورتحال سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں؟ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, مخصوصاً پوری قوم کی ایک دوسرے کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. صرف گھر والوں کی, یہ ایک نیشنل کریکٹر کا معاملہ ہے, ہمارا ایک امتحان ہے قوم کا کہ ہم کس طریقے سے پوری قوم حکومت کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ خوف نہ ہے, نہ ڈر, بلکہ اس کا آپ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خوف کا شکار نہ مدثر, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور بالکل یہ بڑا ایگزامپل ہے یایا, کیونکہ پوری دنیا کے سامنے سب سے پہلے پاکستان میں یایا جعفری جو ہیں وہ مریض کے طور پر تھے, آج وہ صحت یاب ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پلازما عطا کر رہے ہیں, بالکل پلازما بھی عطا کر رہی ہے, اس سے اگلا مرحلہ ہے یہ, اس سے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے اگر یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو وہ اتنا خوفناک نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ اس خوف سے ہی اپنے آپ کو کمزور کر لیں, کیونکہ قوت مدافع ڈاکٹرز کہتے ہیں اس سے ہی آپ کو اس سے لڑنا ہے. ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ پلازما جو ٹیکنیک آپ استعمال بھی اب کر رہے ہیں, یہ کس سطح کے مریض کو اس وقت لگایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو, اور خاص طور پر جیسے یایا ہیں وہ ینگ ہیں, صحت مند ہیں, ان کا پلازما درکار ہوتا ہے, یا کسی بھی ایسے شخص کا جس کی عمر زیادہ ہے وہ بھی صحت مند ہو کر ریکور کر جاتا ہے تو اس کا پلازما بھی استعمال ہو سکتا ہے؟
اس میں دو باتیں، ایک تو اتنے ڈپریشن اور پریشانی کے ماحول میں یایا ان کی فیملی نے ایک خوشی کی خبر دی ہے، ایک نوید دی ہے، اور اس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ ان سے ذاتی طور پہ ملیں اور ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کے ڈونرز کو ریکروٹ کر سکیں۔ اس طرح کے ڈونرز کو نکالنا آسان کام نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اس وقت اخباروں میں ہیڈنگز آ رہی ہیں، اخباروں میں اپیل کی جا رہی ہے کہ جن کو کرونا ہوا تھا اور وہ ریکور کر گئے ہیں وہ آ کے اپنا پلازما دیں، اور اس کو ریکروٹمنٹ ان کو سمجھانا، ان کو بتانا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، جس کے لیے آپ جیسے میڈیا کی اپریسیشن جو آپ اس وقت کر رہے ہیں یا کی، اور اسی طرح سے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب ان کو بالکل۔ مگر ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہتی ہوں، ظاہر ینگ ہیں یایا جعفری اور الحمدللہ صحت مند ہیں، لیکن ایک شخص اگر جس کی ایج زیادہ ہے اور ملٹیپل ڈیزیزز ہیں اور وہ کورونا سے صحت یاب ہوتا ہے تو کیا اس کا پلازما بھی یوز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، خواتین کے پلازما ہم عام طور پہ نہیں استعمال کرتے۔ نہیں خواتین نہیں سر، کوئی بھی شخص ہو، جینڈر کی بات نہیں کر رہی، ملٹیپل ڈیزیزز ہوں اور ایج فیکٹر ہو۔ نہیں بھائی میں اسی کو میں ساری پوری لسٹ آپ کو گنوا رہا ہوں جو آپ نے کہا، یس جو ملٹیپل ڈیزیزز ہوں اور اولڈ ایج ہو اس کا پلازما اوائڈ کیا جاتا ہے، نہیں لیا جاتا۔ اور اسی طرح ملٹی پیرس خواتین، وہ خواتین جن کے بچے ہو چکے ہوں ان کا بھی پلازما نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح سے 17 سال سے کم عمر کے یا 60 سال سے زیادہ کے عمر کے لوگوں کا پلازما نہیں لیا جاتا، جس کو کبھی بھی پی لیا ہو گیا ہو اس کا پلازما نہیں لیا جاتا۔ یہاں یہ بتانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں اتنے ڈپریشن میں یہ خوشی کی بات ہے کہ یایا جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، چلڈرن ہاسپٹل کراچی نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کی اور ہمارے پاس یہ انفراسٹرکچر موجود ہے، پاکستان کے پاس یہ انفراسٹرکچر موجود ہے، ایسی ہیومن ریسورس موجود ہے، ایسی ٹریننگ موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم پاکستان میں پلازما پروڈیوس کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان بیرون ملک بھی امداد پروڈیوس کر سکتا ہے پلازما کی، جیسے جیسے لوگ صحتیاب ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ریکور کرتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو لیڈ کرنا ہے، پاکستان کے ڈاکٹرز اور پاکستان کے سائنسدانوں پہ بھروسہ کرنا ہے، ان کے ساتھ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس پروگرام کو لیڈ کر سکیں۔ صحیح ہے، بڑے اہم بات کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اور پاکستان میں یہ ڈاکٹرز بھی، انفراسٹرکچر بھی ہے، تمام تر چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ ایسے نوجوان جن کو یہ ہوا اور وہ اب ریکور کر رہے ہیں، اگلے آنے والے دنوں میں وہ ریکور کر بھی جائیں گے یایا کی طرح، وہ بھی موجود ہوں گے، اور یقینی طور پر پلازما دینے میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ کوئی مشکل مرحلہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا سادہ اور آسان لفظوں میں، یہ جو پلازما مطلب وہ خون کے ذریعے وہ لیا جاتا ہے، یہ کوئی پیچیدہ عمل ہے کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کیا جانا یا ان کو موٹیویٹ کرنا، یا یہ سمپل جیسے ہم بلڈ دیتے ہیں جو ہر نوجوان تقریباً پاکستان میں وہ دے رہے ہوتے ہیں، سال میں 1 2 یا کچھ لوگ تو 4 بار بھی دے رہے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی طریقہ کار ہے یا اس سے کوئی پیچیدہ عمل ہوگا جس مریض سے یا جس شخص سے یہ لیا جائے گا پلازما؟ جی یہ بہت سادہ سا عمل ہے، عام طور پہ تو خون آدھے 1 گھنٹے میں دے دیا جاتا ہے، پلازما لینے کے طریقہ کار میں 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مگر کوئی بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، ایک مشین سے بلڈ گزرتا ہے، پلازما کو سیپریٹ کرتا ہے اور وہ پلازما پھر ہم آگے استعمال کرتے ہیں، ایک پلازما ایک پیشنٹ میں۔ اور جو اس میں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ نے ڈینگی کی ٹریٹمنٹ میں بنایا تھا پلیٹلیٹ فریسس کے لیے، وہی اسٹرکچر پلازما فریسس کے لیے استعمال ہوگا، وہی اسٹاف استعمال ہوگا، وہی مشینیں استعمال ہوں گی، کوئی ہیوج فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اور یہ ایک جتنی بار ہم بلڈ دیتے ہیں 3 بار اس سے بھی زیادہ پلازما دیا جا سکتا ہے، تو ایک ہی فرد 2-3 مہینے یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، تو بالکل صحیح۔ یایا جعفری آپ جب صحت مند ہوئے، اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں، اس میں بہت امپورٹنٹ ایک بات میں ایڈ کر دوں، کچھ سال تک، کچھ 10 سے 20 سال تک کا ایسا عرصہ تھا کہ جب انگلینڈ کا پلازما استعمال نہیں ہو سکتا تھا تو ان کو کچھ دوائیاں بنانے کے لیے پلازما چاہیے ہوتا تھا، تو ان کا پلازما 10 سال تک آسٹریا اور امریکہ سے آتا تھا اور فکس ڈونر تھے، ان کو انہوں نے اکوموڈیشن، ہاسٹل، ریزیڈنس دی ہوئی تھی، انہی ڈونرز کا ریپیٹڈلی پلازما استعمال کرتے تھے تاکہ ہیپیٹائٹس B C اور انفیکشن سے بھی محفوظ رہیں، وہ سیم ڈونر ریپیٹ ہوتے رہے۔